جو پیغام دیا گیا بڑا واضح ہے۔ نمبر 1، اگر وقت آئے گا تو آپ طاقت میں ہوں یا نہ ہوں، ہم نے آپ کو کمروں سے گھسیٹ کر تھانوں میں لے جانا ہے۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ کی صوبے کے اندر طاقت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ تمام ادارے جن کے ذریعے آپ حکومت کے ظلم میں مبتلا ہیں اب آپ کے تابع نہیں رہیں گے۔ یہ ان تمام تقاریر کا جواب دیا گیا ہے جو گجرانوالہ کے اندر نواز شریف نے کی اور اس کے بعد کراچی کے اندر جو دوسری تقاریر ہوئیں۔ مریم نواز کے شوہر اور میاں محمد نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ خبر تو آپ کو پتہ چل گئی ہوگی۔ یاد دہانی کے لیے کہ ان کو گرفتار کیوں کیا گیا، انہوں نے قائد کے مزار کے اندر نعرے لگوائے۔ قائد کے مزار کے تحفظ کے لیے جو ایکٹ موجود ہے اس کا عکس آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو حرکات اور عمل ہیں ان کی پاداش میں آپ کو کتنی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بندوقیں لے کے جانا، اسلحہ لے کے جانا، وہاں پر شاؤٹ کرنا، ہنگامہ مچانا، یہ ایک اوفینس ہے۔ اوفینس کی نیچر اس ایکٹ کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ اگر ایکٹ میں تحریر ہوتا کہ یہ ناقابل ضمانت ہے، جو کہ ایکٹ میں نہیں لکھا ہوا، تو یہ ناقابل ضمانت ہوتا، جس سے مراد یہ ہے کہ قابل ضمانت اوفینس ہے۔ اور پھر یہ کہ گرفتاری کے لیے ظاہر ہے آپ کو وارنٹ گرفتاری چاہیے۔ ابھی تک جو خبریں آئی ہیں کیپٹن صفدر کو جب گرفتار کیا گیا تو وارنٹ موجود نہیں تھے۔ مریم نواز کے ایک ٹویٹ کے مطابق پولیس نے ہوٹل کے کمرے کو توڑا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس کے اوپر جو ویژولز ریلیز کیے گئے ہیں، جو کوریڈور کے اندر اگر ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو ہوٹل کے پاس ہونے چاہیے، لیکن میں بڑا حیران ہوں گا کہ اگر وہ ویژولز ابھی بھی ان کے پاس ریکارڈ میں موجود ہوں اگر یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے تو۔ جو ویژول موجود ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کیپٹن صفدر گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں، پولیس کا ڈالا آتا ہے اور گرد سفید کپڑوں والے بہت سے لوگ موجود ہیں اور کیپٹن صفدر گاڑی میں ڈال کے لے جائے جاتے ہیں۔ جو خبریں ہم تک ملی ہیں ان کے مطابق جو آئی جی سندھ پولیس ہیں ان کو بتایا گیا کہ آپ نے ہر حال میں ایف آئی آر درج کروانی ہے۔ ایک سورس نے جو ان کا بڑا قریبی ہے مجھے خود بتایا کہ ان کو بٹھا لیا گیا تھا یا بلا لیا گیا تھا اور ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے ہر حال میں یہ ایف آئی آر درج کروانی ہے۔ مبشر زیدی کے ایک ٹویٹ کے مطابق ان کو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن اٹھا لیا گیا تھا، بٹھا لیا گیا تھا، کہا گیا تھا یا دباؤ میں ان سے ایف آئی آر درج کروائی۔ ایف آئی آر بہرحال جب درج کروائی گئی تو اس سے پہلے ماحول خوب گرمایا گیا۔ قائد کے مزار کے اوپر کیپٹن صفدر نے جو حرکت کی، میں نے تو اس کو اپنے ٹویٹ کے اندر کنڈیم بھی کیا ہے۔ سیاست کے لیے بہت ساری جگہیں ہیں، سارے پاکستان کی سرزمین موجود ہے، قائد کے مزار کے اندر جا کر نعرے لگانا ظاہر ہے ایک اوفینس ہے اور اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ اگرچہ جو معیار ہم دوسروں کے لیے سیٹ کرتے ہیں اس معیار کے اوپر اگر ہم نے پکڑ شروع کر دی تو پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس سے بڑے بڑے گھنونے کام کرتے ہیں اور نہیں پکڑے جاتے، وہ قابل گرفت ہوں گے۔ لیکن ظاہر ہے ایک اوفینس جو ہے اس کی سزا کو آپ اس وجہ سے معطل نہیں کر سکتے یا کارروائی کو معطل نہیں کر سکتے کہ دوسرے اوفینس کے اندر کوئی دوسرا گرفتار نہیں ہو رہا۔ لیکن جس انداز سے یہ ایف آئی آر کا معاملہ طے پایا ہے وہ اپنے تئیں ایک اور کہانی بن کے سامنے آتی ہے۔ تو جو آئی جی کے بارے میں وفاقی منسٹرز تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، اب آپ کو اس کا پس منظر سمجھ آ رہا ہوگا۔ میری معلومات تو یہی ہے کہ ایف آئی آر کو درج کرانے کا عمل جو ہے وہ تمام تر دباؤ سے بھرا ہوا ہے۔ سندھ حکومت کو اب اس کے اوپر وضاحت کرنی ہے۔ فی الحال جو ٹویٹس آئے ہیں یا ان کی طرف سے بیانات آئے ہیں اس کے اندر کہا گیا ہے جی کہ جس طریقے سے یہ گرفتاری کی گئی ہے ہم اس کو درست نہیں سمجھتے اور یہ پولیس نے از خود کیا ہے اور پی ڈی ایم کے اندر رفٹ ڈالنے کے لیے کیا ہے۔ اس کے اوپر آپ کو مزید تفصیل ملے گی سندھ حکومت کے لیے، کیونکہ امبیرسمنٹ سب سے زیادہ جو ہے اس میں سندھ حکومت کے لیے ہے۔ دیکھیں کل رات کو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر بڑے بڑے نعرے لگائے جا رہے تھے، نظام کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی تھی، عوام کو غلامی سے نجات دلانے کی بات کی جا رہی تھی، سسٹم کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی تھی، عوام
کا بہتا ہوا جو سمندر ہے اس کے سامنے جو حکومت کھڑی ہے، نااہل حکومت، نکمی حکومت، امپوزڈ حکومت، جو بھی نام ان جلسوں میں تقاریر میں اس کو دیے گئے، اس کو وہ بہا کے لے جائے گی. یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ ہم نے آپس میں لڑنا نہیں ہے. اور بلاول آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں، اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، عزت کریں گے ایک دوسرے کی. اور اس کے فوراً ہی بعد، بلکہ جب یہ جلسے کے اندر تقریریں ہو رہی تھیں، اس وقت یہ طے کیا جا رہا تھا کہ سندھ کا آئی جی پولیس جو ہے وہ یہ ایف آئی آر درج کروائے گا، اور کروانے کا جو عمل ہے اس کے لیے جو موافق ماحول بنایا جا رہا تھا وہ یہ ہے. ذرا دیکھیے گا کہ قائد کے مزار کے اوپر تو جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے اور قابل گرفت ہے. جو تھانے کے اندر ہوا ذرا اس کی شکل بھی دیکھ لیجئے. بیٹھے ہیں، رات میں بیٹھے ہیں، ایف آئی آر یہ کاٹنی ہے. بالا افسران سے کہیں یہ ملک کا معاملہ ہے، یہ قائد کا معاملہ ہے، یہ ایف آئی آر پکڑے، اس کو گرفتار کریں. ابھی اسٹیج پہ میری بات سنیں. آپ کی پولیس اس ملک دشمن کی سیکیورٹی کر رہی ہے. صفدر کو گرفتار کریں، صفدر کو گرفتار کریں، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی، پاک آرمی زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد. گرفتار کرو غازی کے شان کو، گرفتار کرو، گرفتار کرو. جی ہاں، تو تھانے کے اندر کیا ایسی نعرہ بازی کی گنجائش موجود ہے؟ پولیس کے اوپر دباؤ کی گنجائش موجود ہے. یہ وہ پولیس ہے کہ جس نے اگر ایف آئی آر درج نہیں کرنی تو آپ بے شک جج ہوں اس ملک کے یا بڑے کوئی مانے ہوئے سائنسدان ہوں، اگر پولیس نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی تو انہوں نے ایف آئی آر درج نہیں کرنی. اور یہاں پر ایف آئی آر درج کی اور گرفتاری ہوئی بغیر وارنٹ کے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نان بیلیبل آفینس ہے تو اس کے اوپر بیل ہوتی ہے نہیں ہوتی. لیکن سندھ حکومت کی امبیرسمنٹ جو ہے وہ کم نہیں ہو سکتی. جو انہوں نے ابھی تک بیانات دی ہیں اور اس میں مزید وہ اضافہ کریں گے، وہ ان کی مزید امبیرسمنٹ کی باعث بن رہے ہیں. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو ظاہر ہے پھر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ نکمے ہیں، ان کو پتہ نہیں ان کے صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا زور نہیں چلتا تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاور لیس ہیں، اور اگر آپ پاور لیس ہیں تو پھر اسمبلیوں کے اندر بیٹھ کے آپ کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں ڈالنے کے مترادف ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے صوبے کے اندر اپنے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کر تقریریں کرنے والے مہمانوں کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. سندھ حکومت کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا اگر کیپٹن صفدر کی ان حرکات پر سندھ حکومت خود سے یہ مانتی کہ ہم نے کارروائی کی ہے اور ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور سندھ حکومت جو ہے تمام تر سیاسی سپورٹ دینے کے باوجود مجبور ہے، کیونکہ قانون یہ کہہ رہا ہے کہ اس حرکت کے اوپر ہم نے ایکشن لینا. لیکن سندھ حکومت یہ نہیں کہہ رہی. سندھ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم پر دباؤ بہت زیادہ تھا. تو جو حکومت ایک ایف آئی آر کے اوپر دباؤ نہیں لے سکتی تو بھائی بڑے بڑے دباؤ وہ کیسے لے گی؟ تو پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے سندھ حکومت سے بھی زیادہ اس کے اندر آپ کو ہزیمت اور شرمندگی کے ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ایک کارروائی ہوئی ہے، کہ میں نے اب بتا دیا کارروائی کس طریقے سے کی گئی ہے، اور وہ سٹوری اگر سامنے آئے تو بہت ہی بڑی اور دھانسو سٹوری بنے گی کہ ملک کے اندر ایف آئی آر درج کروانے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ سندھ حکومت مکمل طور پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنی پارٹی کو اس سے زیادہ شرمندہ کر رہی ہے. تو بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری اور وہ تمام قائدین جنہوں نے ہوسٹ کرنا تھا اور ہوسٹ کیا اور مہمان نوازی کے دروازے کھولنے تھے اور دروازے انہوں نے کھولے، لیکن اس کے بعد ان دروازوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکے. یہ بہت بڑا دھچکا بھی ہے پیپلز پارٹی کی اپنی سیاست کے لیے کہ اپنے صوبے کے اندر وہ مکمل طور پر یا تو ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں یا مکمل طور پر بے بس ہو گئے ہیں. جو پیغام دیا گیا بڑا واضح ہے. نمبر 1، اگر وقت آئے گا تو آپ طاقت میں ہوں یا نہ ہوں، ہم نے آپ کو کمروں سے گھسیٹ کر تھانوں میں لے جانا ہے. یہ پیغام دیا گیا. دوسرا پیغام یہ ہے کہ آپ کی صوبے کے اندر طاقت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ تمام ادارے شاید انتظامیہ کو فی الحال چھوڑ کر جن کے ذریعے آپ حکومت کے زوم میں مبتلا ہیں اب آپ کے تابع نہیں رہیں گے. یہ پیٹرن آپ کو کے پی کے اندر بھی نظر آئے گا اب، اور یہ پیٹرن آپ کو
पंजाब के अंदर भी नज़र आएगा, जब मुल्तान के अंदर जलसा अगर उन्हें करना है, लाहौर में करना है, ये पैटर्न आपको बलूचिस्तान के अंदर भी नज़र आएगा। लेकिन बलूचिस्तान और केपी के मामला थोड़े से और संजीदा हैं, क्योंकि वहाँ पर JUI और अवामी नेशनल पार्टी मुकामी तौर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा सकती हैं। पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत में होने के बावजूद आपको इस मामले पर बेबस नज़र आती है। तो जो पैगाम दिया गया बड़े वाज़ेह अंदाज से दिया गया कि किसी किस्म की कोई हद हम बरकरार नहीं रखेंगे, और अगर मरीम नवाज़ के ट्वीट के मुताबिक कमरे को तोड़ा गया है तो गिरफ्तारी के लिए हम कमरे को भी तोड़ सकते हैं और वैसे भी कमरों के अंदर घुस सकते हैं। तो ये जो पैगाम दिया गया है ये बड़ा वाज़ेह है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसके अंदर आपको अब पीपल्स पार्टी की तरफ से मज़ीद वजाहतें नज़र आएंगी। ज़ाहिर है ये उन तमाम तकारीर का जवाब दिया गया है जो गुजरांवाला के अंदर नवाज शरीफ ने की, और उसके बाद कराची के अंदर जो दूसरी तकारीर हुई। गुजरांवाला के अंदर जो नवाज शरीफ ने तकरीर की उसके बाद ये ख्याल किया जा रहा था कि शायद कराची के जलसे के अंदर वो अपनी तकरीर का मतन जो है अगर तब्दील ना भी करें तो उसके अंदर थोड़ी सी तरमीम करके नरमी लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने मुनासिब ये समझा कि वो तकरीर ही ना करें। तो वो जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए और बराह रास्त जो लिंकेजेस डेवलप किए, जन कमर बाजवा, जन फैज़ हमीद, और 2018 के इंतखाबात और पार्लियामेंट के अंदर जो कुछ हुआ, जो इल्ज़ामात की भरमार की, वो आपको कल कराची के जलसे के अंदर नज़र नहीं आए, क्योंकि उन्होंने तकरीर ही नहीं की। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या मियाँ नवाज शरीफ ने सिर्फ एक ही तकरीर करनी थी और उसके बाद वो खामोश हो जाएंगे। नून लीग का कहना यह है कि एक ही तकरीर फ़िलहाल काफ़ी है, बवक्त ज़रूरत वो मज़ीद तकारीर करेंगे। तो PMLN फ़िलहाल उस तकरीर के ना होने का वज़न नहीं उठा रही या वजाहत नहीं देनी पड़ रही, क्योंकि तमाम का तमाम फोकस जो है वो अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत, उसकी फ़ालियत, पीपल्स पार्टी की सियासी कारकर्दगी, पीपल्स पार्टी की PDM के प्लेटफॉर्म से कमिटमेंट और उन हलकों की ताकत के ऊपर मबजूल हो गई है जिस ताकत से PDM की लड़ाई जारी है। तो आज की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो नेक्स्ट आपको पता चलेगा वो ये कि कैप्टन सफदर की क्या बेल होती है या नहीं। मैंने आपको पहले बता दिया कि बेलेबल ऑफेंस है। अगर बेल नहीं होती है तो फिर आपको पता चलेगा कि मसला सिर्फ IG साहब का ही नहीं है, ये मसला अब मुनसफीन की तरफ भी जाएगा। जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कानून को नीचे लगाकर कानून का बोलबाला किया जाएगा।